معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس واقعہ کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے اور ماننے سے عقل عاجز آ جائے، جس کو سمجھنے اور ماننے سے انسانی عقل عاجز آ جائے، چونکہ وہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف طریقہ ہوتا ہے، خلاف ضابطہ ہوتا ہے۔ عقل جن امور کو سمجھنے کی عادی ہوتی ہے، معجزہ اس ضابطے کے خلاف واقع ہوتا ہے، لہذا عقل اس کو نہ سمجھ سکتی ہے نہ مان سکتی ہے۔ تو جس بات کو عقل سمجھنے سے عاجز ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جسے عقل آسانی سے سمجھ لے اور مان لے وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ معجزہ بولیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ تو معجزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کی نوعیت ایسی ہو کہ عقل اس نظام عادت کے تحت اسے نہ سمجھ سکے نہ مان سکے، تب وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب معراج کو معجزہ مان لیا، جس نے بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس نے بھی معراج کو ایک بار معجزہ مان لیا تو معراج کو معجزہ مان کر پھر اسے خواب کہنا، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ معراج کو معجزہ مان کر پھر اسے خواب کہنا اور منامی معراج کہنا، ان دو چیزوں میں کھلا تضاد ہے۔ اگر خواب ہے تو معجزہ نہیں ہے، اگر معجزہ ہے تو خواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی کہہ کر بیان کر دیا کہ یہ واقعہ معراج اظہار عادت نہیں، اظہار قدرت، اظہار عادت نہیں، اظہار قدرت ہے۔ اور یہ عقل میں سمجھ آنے والا، عادتاً سمجھ آنے والا نہیں، بلکہ عقل کو عاجز کر دینے والا ہے۔ اس لیے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ معجزہ اپنے حبیب کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، سطوت کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے بپا کیا۔ یہ معجزہ ہے، تو لفظ سبحان اس کے معجزہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ اب تیسری حکمت اس میں اور ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پہ لے گئے۔ کافروں نے انکار کر دیا، کافروں نے انکار کر دیا، انہوں نے شہر مکہ میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، شور مچا دیا، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر فوق السدرہ گیا، معراج پر گیا، واپس آ گیا۔ نبی کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سفر کیا اور واپس آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا بد نصیبو اور نہ سمجھو، میرے نبی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ نبی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ پر اور اقصیٰ سے آسمانوں تک گیا اور فوق السماوات گیا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا میرے نبی نے کہا ہی نہیں، اللہ نے کہا میرے نبی نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، میرے حبیب نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا۔ تو کافر حیران ہو گئے کہ باری تعالیٰ تو پھر بات کیا ہے؟ اس نے کہا غور سے سنو، میرے مصطفیٰ نے کب کہا ہے کہ میں گیا؟ یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا۔ سبحان کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معجزہ معراج کی حقانیت کا انکار کرنے والوں اور عالم بیداری میں مصطفیٰ کے معراج پر متحیر ہونے والوں اور عالم بیداری میں مصطفیٰ کے معراج پہ تعجب کرنے والوں
انکار کرنے والوں، ڈنڈورا پیٹنے والوں، ہنگامہ کھڑا کر دینے والوں، عقل سے کام لو. سوچو مصطفیٰ نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا. دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں، دعویٰ خدا کا. اگر مصطفیٰ کہتے کہ میں گیا پھر تم انکار کرتے، تمہاری مرضی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا. اب جس نے رد کرنا ہے میری بات کو رد کرے، مصطفیٰ کو رد کرے. اب جو مصطفیٰ کے بیداری کے معجزہ معراج کا انکار کرے گا وہ انکار مصطفیٰ نہیں کر رہا، وہ انکار خدا کر رہا. چونکہ حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا. اس کی شان دیکھو، اس نے حبیب کو دشمنوں کی تانوں سے بچا کے ایک طرف کر دیا. حبیب آپ تو ادھر آرام سے بیٹھ جائیں، میں جانوں اور یہ بدبخت جانے. میرے حبیب آپ نہ کہیں کہ میں گیا، آپ نہ کہیں کہ میں گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا. اب جسے انکار کرنا ہے وہ مجھ سے مقابلہ کر لے، میری قدرت کا انکار کر دے، میری طاقت کا انکار کر دے، میری عظمت کا انکار کر دے. لہذا معجزہ معراج کا عالم بیداری میں انکار کرنا وہ عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے، قدرت خدا کا انکار. لیلن کا لفظ اس بات کو واضح کرتا ہے، تنوین جزئیت کے لیے ہے، تنکیر کے لیے، کہ ساری رات نہیں لگی سفر پر، بس ایک لمحہ لگا، رات کا ایک لمحہ لگا. اب تھوڑا سا ایک نکتہ یہاں سائنسی بیان کر لوں. سبحان اللہ. اس معراج کو ایک لمحے میں کیسے سفر ہو گیا، اس کو دور جدید کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، یعنی سفر معراج جدید سائنس کی روشنی میں، زیادہ نہیں ایک ہی نکتہ، بہت ساری چیزیں میری کتاب میں اور میرے اور خطابات میں ہیں، وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک لمحہ آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن، جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی وضع کی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ جو حرکت کا ذریعہ تھا اور اضافی حرکت کا جو پورا نظریہ اس نے ایجاد کیا اور ڈسکس کیا، اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ڈسکس کرتے ہوئے 1906 میں اس نے جب پچھلی صدی کے اوائل میں نظریہ رکھا تو اس نے ایک بات ثابت کی. آئنسٹائن نے بات یہ ثابت کی، اس نے کہا کہ اگر انسان روشنی کا جو سفر ہے اس کی رفتار ہے 1,86,000 میل، کلومیٹر نہیں، مائلز فی سیکنڈ، پر سیکنڈ، 186,000 مائلز پر سیکنڈ، یہ اسپیڈ آف لائٹ ہے، روشنی کی رفتار ہے. اس نے کہا کہ اگر انسان کبھی ایسا وقت آئے کہ وہ روشنی کی رفتار کی طرح سفر کرنے لگے اور جو روشنی کا رفتار ہے اس کے 90% حصے کو پا لے، یعنی اپروکسیمیٹلی 160,000 مائلز پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہو جائے انسان کی. اس نے ایک سپوزیشن دی کہ اگر 1,60,000 سے زائد 90% جو روشنی کی رفتار ہے اس کے 90% حصے کو پا لے، تو اس نے بتایا کہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس رفتار سے سفر کر کے اوپر جائے اور 10 سال تک سفر کرے کنٹینیوسلی فار 10 ایئرس، اور اسی کے ساتھ ایک شخص یہاں زمین پر ہم رہ رہے ہیں، تو جو روشنی کے رفتار کے 90% سپیڈ سے سفر کر رہا ہوگا اس کے اوپر ٹائم آدھا ہو جائے گا. تو اوپر سفر کرنے والے جو 10 سال سفر کرے گا تو نیچے زمین پر 10 سال گزر گئے ہوں گے، مگر اس پر 5 سال گزریں گے، اس پر 5 سال گزریں گے. تو گویا وہ ٹائم اور سپیس اور سپیڈ ان کی ریلیٹیوٹی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پر آدھا وقت ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر وہ 100% روشنی کی رفتار پا لے
یعنی 186,000 مائلز پر سیکنڈ اگر اس رفتار پہ اس کو سفر مل جائے تو پھر اس کا جو ٹائم ہے وہ 0% پر آ جائے گا، ٹائم رک جائے گا اس کا۔ وہ جتنا بھی سفر کرے، جتنے صدیاں بھی سفر کر لے، صدیاں بیت جائیں تو وہ اسی لمحے اسی سیکنڈ پہ رکا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بات کو سمجھیں، اسی لمحے اسی پہ رکا رہے گا۔ یہ اس شکل میں ہے جب اس نے ایک سنگل سپیڈ کی جو ویلوسٹی ہے یا سپیڈ ہے لائٹ کی، اس کے مطابق سفر کیا اس کی سپیڈ پر۔ اب حدیث پاک کی طرف آئیں، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے معراج کا سفر کس شے پر کیا؟ بخاری مسلم کل احادیث نبوی بیان معراج پر متفقہ بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کس سواری پہ کیا؟ آپ نے فرمایا براق پر۔ براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں روشنیوں کو۔ فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو اس کی شکل صورت بیان فرمائی وہ تمثال ہے۔ آقا علیہ السلام نے روشنیوں کو ایک، جیسے قرآن مجید نے فرمایا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے نور جبرائیل کو متمثل کر کے حضرت مریم کے پاس بھیجا، تو نور متمثل ہو کے آ گیا، نور جبرائیل۔ تو گویا اس جانور سواری کی شکل میں روشنیاں، انوار متمثل ہو کے آئے۔ آقا نے فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا، براق پر۔ تو ایک روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ سنگل سپیڈ آف لائٹ ہے۔ اور جب براق ہو گیا تو اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتار جمع ہو گئی۔ گویا جس سواری پہ میں نے سفر کیا اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتاریں جمع تھیں۔ تو 1,86,000 کو کئی لاکھوں سے ملٹی پلائی کریں تو 1,86,000 ایک سیکنڈ میں سفر ہے۔ یہ رفتار ہے ایک روشنی کی، اور اگر ملٹیپل سپیڈ آف لائٹس ہو جائے، ہزاروں لاکھوں روشنیاں ملٹیپل سپیڈ کے ساتھ براق کی شکل میں جمع ہو جائیں تو ساری کائنات کے وقت وہ لمحے کے کروڑویں حصے کے اندر تھم جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جب گئے، آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو سارے سفر تھم جاتے ہیں، وقت تھم جاتے ہیں، اور وہ وقت یوں تھمے کہ لیلن کا ایک لمحہ بن گئے کہ ہم نے سارا سفر رات کے لمحے میں طے کرا دیا۔ تو لمحہ جس میں نکلے تھے اسی لمحے میں پلٹ آئے، اسی میں پلٹ آئے۔ اور پھر یہ نہیں ہوا کہ حضور اس عالم مکان سے نکل گئے تو ادھر لمحے رکے رہے اور یہاں چلتے رہے، نہیں، حضور تو روح حیات عالم ہیں، اس کائنات کی روح ہے۔ روح نکل جائے تو جسم کی حرکت جہاں ہوتی ہے وہیں تھم جاتی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام عالم مکان سے نکلے تو پورا عالم مکان اس کی حرکت سکون میں بدل گئی۔ تو جس حال میں چھوڑ کے مصطفیٰ گئے تھے پلٹے تو وہی لمحہ وہیں سے چل پڑا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔